أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 سے 281 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 274 ٹو 281۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 274۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا۔ اس آیت کا بچا ہوا حصہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اسے دیکھ لیں۔ الذین، وہ لوگ جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، باللیل، رات، والنہاری، اور دن، سروں، چھپ کر، چھپا کر، وعلانیتاً، اور ظاہر کر کر، کھلے طور پر، فلہم، سو ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ جو، یاکلون، کھاتے ہیں، ربا، سود، لا، نہیں، یقومون، وہ کھڑے رہیں گے، الا، مگر، کما، جیسے، یقوم، کھڑے ہو، الذی، وہ شخص جو، یتخبطہ، خپتی کر دیا ہو اسے، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھو کر، ذالک، یہ اس لیے، بأنہم، کہ انہوں نے، قالو، کہا، انما، در حقیقت، بیع، تجارت، مثل، مانند ہے، ربا، سود کے۔ نئے الفاظ کون سے ہیں دیکھیں، پہلی آیت میں کوئی بھی الفاظ نیا نہیں ہے، اس کے بعد دوسری آیت کے اس حصے میں دیکھیں، ربا، سود، یتخبطہ، خپتی کر دیا اسے، بیع، تجارت، تو یہ تین الفاظ نئے تھے۔ آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، رات اور دن، چھپے اور کھلے طور پر، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، نہیں کھڑے رہیں گے جیسا کھڑے ہو وہ شخص جسے خپتی کر دیا ہو شیطان نے چھو کر، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، در حقیقت تجارت سود کے مانند ہے، سود کے جیسی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے دیکھیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے، بیع، تجارت کو، وحرم، اور حرام کیا ہے، ربا، سود کو۔ سو جس کے پاس آ جائے موعظۃ، نصیحت، سو جس کسی کے پاس آ جائے نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، سو وہ اگر باز آ گیا، فلہ، تو اس کے لیے ہے، ما سلف، جو پہلے ہو چکا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، اللہ کے پاس ہے، اب اس کے معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے معاملہ کرے اس کے ساتھ۔ ومن عاد، اور جو دوبارہ کرے گا، فاولئک، تو ایسے ہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ، مٹاتا ہے اللہ، بے برکت کرتا ہے اللہ، ربا، سود کو، ویربی، اور بڑھاوا دیتا ہے، صدقات، صدقات کو، اور صدقات کو بڑھاتا ہے برکت دے کر،
वल्लाहु और अल्लाह ला युहिब्बु नहीं पसंद करता कुल्ला हर कफ़ारिन नाशुक्र असीमिन गुनाहगार, और अल्लाह नहीं पसंद करता हर नाशुक्र गुनाहगार को। इन दो आयतों में देखें कौन से अल्फाज नए हैं। यमहकू मिटाता है अल्लाह, बेबरकत करता है अल्लाह। युरबी और बढ़ावा देता है, बरकत देकर बढ़ाता है। कफ़ारिन नाशुक्रा असीमिन गुनाहगार, ये दोनों भी अल्फाज पुराने हैं, तो ये दो अल्फाज इसमें नए थे। आसान अंदाज में इसका तर्जुमा देखें। हालांकि हलाल किया अल्लाह ने तिजारत को और हराम किया सूद को, सो जिस किसी के पास आ जाए नसीहत उसके रब की तरफ से, फिर अगर वो बाज आ जाए तो उसके लिए जो पहले हो चुका और उसका हुक्म अल्लाह की तरफ है, उसका मामला अल्लाह की तरफ है। और जो दोबारा करेगा तो ऐसे ही लोग आग वाले हैं, जहन्नम की आग में जाएंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। बेबरकत करता है, मिटाता है अल्लाह सूद को, और बरकत देकर बढ़ाता है, बढ़ावा देता है सदकात को। और अल्लाह नहीं पसंद करता हर नाशुक्र गुनाहगार को। इसके बाद की आयतें देखें। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात और नेक अमाल करते रहे, व अक़ामुस्सला और कायम करते रहे नमाज, व आतुज़्ज़का और अदा करते रहे ज़कात, लहुम उनके लिए है, अज्रुहुम उनका अज्र, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम और ना कोई खौफ होगा उन पर, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाह अल्लाह से डरो, वज़रू और छोड़ दो मा बकिया जो बाकी रह गया, मिनर रिबा सूद में से, इन कुंतुम अगर तुम हो, मोमिन अगर तुम ईमानदार हो, मोमिन हो। इन दो आयतों में देखें कौन से अल्फाज नए हैं। पहली आयत तो पुरानी है एज इट इज़, एक भी लफ्ज़ नया नहीं है, और दूसरी आयत में ज़रू छोड़ दो, बकिया बाकी रह गया, बकिया बोला जाता है, ये जाना पहचाना वर्ड है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक ही वर्ड नया है। आसान अंदाज में इसका तर्जुमा देखें। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहें और कायम करते रहे नमाज और अदा करते रहे ज़कात, उनके लिए उनका अज्र होगा उनके रब के पास, और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरते रहो और छोड़ दो जो बाकी रह गया है सूद में से, अगर तुम मोमिन हो। इसके बाद क्या है देखें। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फ़लकुम रूसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून व इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरा व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फ़इन लम सो अगर नहीं, तफ़अलू तुम ऐसा करोगे, सो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, फ़अज़नू तो तैयार हो जाओ, बिहर्बिम जंग के लिए, मिनल्लाहि अल्लाह से, व रसूलिही और उसके रसूल से, व इन और अगर तुबदुम तो तुम माफ़ कर दो या तौबा कर लो, फ़लकुम तो तुम्हारे लिए, रूसु असल है, अम्वालिकुम तुम्हारा माल, जो असल रकम तुमने दी थी वो तुम्हारे लिए है। ला तुज़लमूना ना तुम जुल्म करो, वला तुज़लमून और ना तुम जुल्म किए जाओगे। वइन काना और अगर हो जिसे तुमने कर्ज दिया, जू उसरतिन तंग दस्त, फ़नज़ीरतुन तो मोहल्लत दो उसे, इला मैसरा आसानी तक, ताकि वो तुम्हारे असल रकम लौटा दे। वह अन और अगर तसद्दकू तुम सदका कर दो, छोड़ दो, माफ़ कर दो उसको, खैरुल लकुम तो बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानो। इन आयतों में देखें कौन से अल्फाज नए हैं। फ़अज़नू तो तैयार हो जाओ, हर्ब
جنگ کے لیے. تم معاف کر دو، چھوڑ دو، معاف کر دو، چھوڑ دو. رؤوس، اصل. اسرتن تنگ دست پرانا ورڈ ہے یہ. نذیرتن مہلت دو سے اس سے پہلے یہ بھی گزر چکا ہے. نذیرتن بھی گزرا ہوا ورڈ ہے اور میسرتن بھی گزرا ہوا ورڈ ہے. آسانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شروع کے 4 الفاظ نئے تھے. آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں. اور اگر تم نہ کرو تو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے. اور اگر تم معاف کر دو، چھوڑ دو تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اور اگر ہے جسے تم نے قرض دیا ہو تنگ دست تو مہلت دو اسے آسانی تک. اور اگر تم صدقہ کر دو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. اس کے بعد کیا ہے دیکھتے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ڈرو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے فیہ اس میں الی اللہ اللہ کی طرف. ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. اس آیت میں کون سا الفاظ نیا ہے؟ ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے. آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں. اور ڈرو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. ایک بار پھر سے ان آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن، چھپا کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں کھڑے ہوگے جیسا کھڑے ہو وہ شخص جسے خپتی کر دیا ہو شیطان نے چھو کر. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا در حقیقت تجارت سود کی مانند ہے، سود کی جیسی ہے. حالانکہ حلال کیا اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو. سو جس کسی کے پاس آ جائے نصیحت اس کی رب کی طرف سے اور وہ باز آ جائے تو اس کے لیے جو پہلے ہو چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اللہ جو چاہے فیصلہ کرے اس کے تعلق سے. اور جو دوبارہ کرے گا نصیحت آنے کے بعد بھی اگر دوبارہ کرے گا تو ایسے ہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مٹاتا ہے، بے برکت کرتا ہے اللہ سود کو اور برکت دے کر بڑھاتا ہے صدقات کو. اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر ناشکر گناہگار کو. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور قائم کرتے رہے نماز اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ، ان کے لیے ہوگا ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرتے رہو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے اگر ہو تم واقعی میں مومن ایمان والے. پھر اگر تم نہ کرو یا تم نے اگر ایسا نہیں کیا تو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے. سود کا کاروبار کرنا، سود کا بزنس کرنا گویا کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے. اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے، چھوڑ دو توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اور اگر ہو وہ انسان جس نے تم سے قرض لیا تنگ دست تو مہلت دو اسے آسانی تک. اور اگر تم صدقہ کر دو تو بہتر ہے تمہارے لیے
اگر تم جانو، اور ڈرتے رہو اس دن سے تم لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف۔ اب اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ یہاں سے جانا ہے، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔